التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عائدہ حتی تسکنہ ورزکاتہم و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہے، صلوات بآواز بلند تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز شانہ المنیف، ذی الجلال بازہ العظیم، ذی الملک الآخر القدیم، مالک الاملاک مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکور اللیل والنہار، مکور النہار واللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، لا یسفرہ صراخ المستصرخین، لا یبرمہ الہاء الملحین، العاصم للصالحین، موفق للمفلحین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی العبدی المطلبی ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ دعا ہے خالق کائنات بانیات کی زمین فرش ازا کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان کی محنت کا وصل و ریاض خرچ و درجات حسین کی پاک اماں اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے عزادار مومنین نوجوان بزرگ میری مائیں بہنیں اس پاک ذکر میں چل کے آئے ہیں، کسی کی جھولی اس دربار سے خالی واپس نہ جائے۔ اس ذکر کے صدقے میں سیدہ سب کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ دعائیں جتنی مانگی جائیں تھوڑی ہوتی ہیں، ذکر اعضا ہے، اس حوالے سے دعا ہے خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو امام حسین کی زبان نصیب فرمائے، اور لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا اس ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے حقیقی وارث ولی الاصل امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ آئے جانے سے پاک کا آغاز کیا جائے۔ جتنے عزادار اللہ آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش پہلی اور آخر یہی ہے کہ چند لمحے آپ کے سامنے ہوں، ہر چہرے پہ مودت اور ولایت اہل بیت نظر آنی چاہیے۔ بات آپ تک پہنچے تو تھوڑا سا بول لیجئے گا، اور اگر دل میں اتر جائے تو پھر اتنا بولیے گا جتنا مولا چاہتے ہیں۔ اور زیادہ میں نے آپ کو زحمت دینی نہیں ہے، وہ ذکر جو وہاں سے منظور نظر ہے آپ تک پہنچا کے آپ سے دعا دینے لگا ہوں۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی موت کا پتہ ہے کوئی نہیں،
یہیں بیٹھے بیٹھے موت آ جائے کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا. ایسا ہی ہے. ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے. اگلی سانس نہ آئے, توجہ میری جانب رکھیے گا, اگلی سانس رک جائے کوئی بندہ لکھ کے نہیں دے سکتا. اس لیے حسین سرکار کا چھوٹا سا ذاکر ہوں, ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر صاحبان رسول فرمائیں تو. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت کر کے انشاءاللہ میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. بلال بیٹھا, اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ, اس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا تعبت کیجئے گا تو کہ انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی. چوتھا مصرع پڑھنا ہے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کس موڈ میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ماتھے پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ, کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں, اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کر دے. دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے. کتا قریب سے گزر جائے نا بندے کو پرواہ نہیں ہوتی, خیر جانور گزر گیا. اگر بندے کی نظر پڑ جائے کہ کتا نالے سے نکل رہا ہے, گندے پانی سے نکل رہا ہے, تو بندہ 11 فٹ دور چلتا ہے, کہیں اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑ جائیں. توجہ بھائی, کہیں اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑ جائیں. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ علی کے دشمن سے بھی ایسے دور ہے, 11 فٹ, کہیں اس دشمن علی کے چھینٹے نہ تم پہ پڑ جائیں. تو میں نے فارغ جذبات کتابت میں کہہ دیا دشمن علی کتا ہوتا ہے, لیکن میں منبر پہ ہوں, ضمانت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. کتا بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کتا بنایا ہے, سور نہیں بنایا. اور عزت علی کی قسم سور بھی شکر کرتا ہے, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے سور بنایا ہے, دشمن علی نہیں بنایا. یعنی بیجان علی کا دشمن کتے اور سور سے بھی زیادہ نجس ہوتا ہے. تو بس پھر اتنے کہوں گا زیادہ نہیں تو کتے جتنا سمجھ لو. پھر میرے بھائی کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے, در سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. بلکہ بھائی حیدری دبات مولا صاحب, میں نے آپ کے سامنے اللہ کے لارے کتاب قرآن مجید سورہ انعام سے چند آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیات اصلاً بھائی وہ ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنا علم اور اپنا اقتدار بتایا. اس اللہ نے بتایا بھی ہے اور منوایا بھی ہے کہ وہ اللہ کتنا طاقت ہے, کتنا پاورفل ہے. سورہ انعام اللہ فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اس کی عندیت میں ہے غیب کی چابیاں. اردو سمجھ لیتے ہیں نا, تھوڑا سا ہاں ہوں کیجئے گا پتہ چلے بات آپ تک کلیور ہو رہی ہے. لا یعلمها الا هو, کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کی. بھائی تھوڑی سی تمہید مثال دے دیں, انشاءاللہ اگلی منزل بہت آسان ہو جائے گی. کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کہیں رات کے اندھیرے میں درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, دن کے اجالے میں, دن کی اس روشنی میں اگر کہیں ایک دانہ بھی چھپا ہوا ہے, چاہے وہ زمین کے اندر ہے, تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہیں. کائنات کے ہر خشک کا, کائنات کے ہر تر کا, یعنی کائنات کی ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اور پھر محل والوں میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں, اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کا معیار سماعت کیا ہے. اسی کی روشنی میں نے فیصلہ کر دینا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھنا ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کائنات
کے ہر خوش کو تار کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں، اور یہی قرآن کہتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کتاب مبین وہ ہے کہ جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے، اور امام مبین وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ زندہ باد مولا سلامت رکھے۔ تھوڑا تو میں آپ کو مزید بلند کریں، خدا کی قسم میرا ایمان ہے یہاں بندے نہ لنگر کرنے کے لیے آتے ہیں نہ وقت پاس کرنے کے لیے، عقیدہ ہے کہ سارے بارگاہ حسین سے خیرات لے لیا، جو اس بارگاہ سے خیرات لینے اکثر اٹھائے میری طرف دیکھیں۔ امام مبین نے ہر شے کو اپنے قبضے میں لیا، سب نے سمجھ لیا، بچوں نے بھی سمجھ لیا، امام مبین نے ہر شے کو اپنے قبضے میں، کنٹرول میں، حصار میں، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام مبین ہے کون؟ اس محلے والوں بیدار بیٹھے ہوئے نا، امام چار کیمرے لگے ہوئے نا، خدا کی قسم کسی چھوٹے بچے کو بھی، علی والے کے بچے کو بھی کھڑا کر دو نا اور پوچھو امام مبین کون ہے، فوراً سے بھی پہلے کہے گا میرا مولا علی امام مبین ہے۔ لیکن میڈیا کا دور ہے، آج بات کرو میں دنیا میں پھیل جائے، کہہ تو دیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے امام مبین علی ہے؟ جو ہے میں ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے فکرہ پڑھنے لگا ہوں، صرف تفاسیر اہل تشیع میں نہیں، اہل سنت کی بھی تفسیروں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب یہ امام مبین والی آیت اتری تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ شیعوں کے نہیں، مسلمانوں کے میرے بھائی پہلے خلیفہ نے ہمارے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ التورات ہوا، کیا امام مبین تورات ہے؟ قال لا، رسول نے فرمایا نہیں۔ انجیل ہوا، کیا امام مبین انجیل ہے؟ قال لا، رسول نے فرمایا نہیں۔ لوح محفوظ ہوا، کیا امام مبین لوح محفوظ ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ قرآن ہوا، کیا امام مبین قرآن ہے؟ رسول نے فرمایا ہرگز نہیں۔ بات قرآن تک پہنچی ہی تھی، اذا امیر المومنین قدم المسجد، حسنین کے بابا نے مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھا، رسول نے فرمایا ذات الامام المبین، وہ ہے امام مبین۔ اس کی اندیت میں ہے غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں، کام سنائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے، جانتا ہے زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ پانی کے اندر کیا ہے۔ تیرے اور میرے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بھائی جان، پانچویں مولا کے سامنے ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کھولا، تلاوت کرنا شروع کی، کرتا آیا، جب اس آیت پہ پہنچا نا، سورہ انعام کی اس آیت پہ کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ پانیوں میں کیا ہے۔ مولا فرماتے رک، کیا پڑھ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے۔ اب دیکھنا چاہوں گا کہ بیدار کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مولا وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا۔ بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے انی وَأَعْرِفُ مَنْ لَا قَامَ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ وَيَعْرِفُ ثَوَابَ الْبَحْرِ بِأَسْمَائِهَا وَأُمَّاتِهَا وَأَمَّاتِهَا وَخَالَاتِهَا۔ بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے تو سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے نام جانتا ہے۔ سمندر میں پانی کے اندر جتنی مخلوق رہتی ہے وہ سب کے نام جانتا ہے۔ اچھا مولا جو ہے میرے بھائی، اس کائنات میں جتنے تم ہو، تم سے مراد جتنے اللہ کی اس کائنات میں انسان ہیں، ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔
इंसान पूरी दुनिया के इंसान, जितने इंसान अगर पूरी दुनिया में 1 करोड़ इंसान है तो 10 करोड़ जिन होंगे, यानी जितने इंसान उनसे 10 गुना ज्यादा भाईजान जिन्नात हैं, और जितने जिन्नात हैं उनसे 10 गुना ज्यादा है दरख्त। अल्लाह, थोड़ा जिम्मेदार होंगे भाई। जितने जिन्नात 10 गुना ज्यादा दरख्त, चाचा जी जितने दरख्त हैं उनसे 10 गुना ज्यादा है परिंदे। खुदा के लिए बेदारी का सबूत दीजिएगा। जितने परिंदे उनसे 10 गुना ज्यादा है समंदर में रहने वाली मखलूक। और बतूल का बेटा के रवैया बहार बेआसमाए, हाँ वो समंदर में रहने वाली हर मखलूक के नाम जानता है, सिर्फ उनके नहीं उम्माते, हाँ उनकी माओं के नाम भी जानता है। वह उम्माते, हाँ उनकी माओं के नाम भी जानता है, वह अम्माते, हाँ उनकी फुफियों के नाम भी जानता है, वह खालाते, हाँ उनकी खालाओं के नाम भी जानता है। हलालियों कुरान पढ़ने वाला हैरान हो गया, हैरान होकर कहता है मौला वो कौन है? अली का बेटा मुस्कुरा के कहता है मेरे सिवा और कौन है? जिंदाबाद मौला सलाम हुसैन सरकार। यकीनन ये मोहल्ला मुझे बेदार नजर आ रहा है, यहाँ के बंदे थके थके महसूस हो रहे हैं, मुझे नींद भी कर रहे हैं, तो जो है ना, तो बस इस मोहल्ले को बेदार करने के लिए मेरे भाई जिक्र अली, जिक्र अहले बैत, जिक्र अहले बैत ऐसा जिक्र है जिसमें तुम्हारा बोलना, वाह वाह करना, सुभान अल्लाह कहना, हाथ उठाना, या अली कहना सारा इबादत में शुमार होगा। और खबरदार ये न समझना कि तुम जाकिर के लिए बोलते हो। तुम बोलो तो भी हमने पढ़ना है, या अली कहो तो हमने पढ़ना है, ना कहो तो भी पढ़ना है। माली ने बुलाया है, हम सफर करके आए हैं, हमारी ड्यूटी है, हमने अंजाम देनी है। लेकिन मजलिस में बैठ के ये जो तुम अली अली करते हो, इस अली अली का सबसे ज्यादा फायदा भी तुम्हें होता है। इसलिए कंजूसी ना किया करो। भाईजान बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा लॉजिकल तौर पे ये होता है कि आपके साथ ये जो छोटे बच्चे आते हैं ना, ये हुसैन के जिक्र में भूलना सीखता है, क्योंकि बच्चा हमेशा बड़ों से सीखता है। आप अली अली करेंगे, आपको देख के ये अली अली सीख जाएंगे। पहला फायदा। दूसरा क्या फायदा आपको पता चलेगा कब्र में। कब्र में जाओगे ना फिर पता चलेगा। मजलिस में बैठ के, जिक्र में बैठ के अली का नाम लेते थे, यहाँ फायदा कितना हो रहा है। खुदा की कसम आप लोगों की आंखों में की मिसाल आपके घरों में मौजूद है। आपके बच्चे का, आपके भाई का, आपके कजन का, किसी बच्चे का पेपर हो इंग्लिश का, साइंस का, तो आप देखेंगे वो सारी रात बैठ के किताब का रट्टा लगाता है। नहीं क्यों कर रहे हो ऐसा? कहते हैं सुबह गलती से भी गलती ना हो जाए। कब्र में मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने तुम्हें अगर मौका दिया है, जिंदगी दी है, इतना रट्टा लगा लो दुनिया में अली के नाम का। गलती ना हो जाए। मेरे भाई एक मिसाल देता हूँ ताकि फिर समझ जाए। इंशाअल्लाह तसल्सल के साथ जिक्र पाक जारी रखेंगे। हमारे यहाँ, हमारे इस मुआशरे में, इस माहौल में भैजान अक्सर ऐसा होता है, दो बंदे आपस में लड़ पड़ते हैं। बंदों को लड़ते हुए देखा है? दो बंदे दादा जी लड़ पड़ते हैं, तीसरा बंदा दरमियान में आता है, आके कहता है भाई एक ही पीर के मुरीद हो फिर भी आपस में लड़ते हो। तुम दोनों का पीर भी एक है, मुर्शिद भी एक है, लड़ भी आपस में रहे हो। जब दोनों लड़ने वालों को पता चलता है ना कि हमारा पीर मुर्शिद एक है, तो वो लड़ना छोड़ देते हैं और एक दूसरे से कहते हैं जा मैं तुझसे नहीं लड़ता, तू मेरा पीर भाई। दूसरा कहता है जा मैं भी नहीं लड़ता, तू मेरा पीर भाई। दोनों एक दूसरे कहते हैं जा मैं तुझसे नहीं लड़ता, तू मेरा, सारे बोलोगे तो आगे पढ़ो, तू मेरा, तू मेरा। इसलिए तो कह रहा हूँ जितना हो सके जबान पे अली 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 अली, चाहे घर में है, बाजार में है, बैठक में है, जॉब पे है, मेहमानों के साथ है,
مزدوری پہ ہے، کام پہ ہے، جہاں پر بھی ہے زبان پہ علی 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 رکھا کر، کیونکہ جب قبر میں جاؤ گے نا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، خوفناک منظر ہوگا۔ اس وقت 1,01,000 فرشتہ جن کے ہاتھوں میں ہوں گے آگ کے تازیانے اور وہ اٹھائیں گے تیرے سر پہ مارنے کے لیے۔ اگر اس وقت تیرے منہ سے نکل گیا یا علی، تازیانے پھینک دیں گے، گلے سے لگا کر کہیں گے اوے تو میرا پیر بھائی نکلا۔ خدا کی قسم فرشتوں کا پیر بھی علی ہے۔ توجہ ہے، ایمان ہے، میرا عقیدہ اس ذکر میں آتا ہے ایمان ہے، وہی آتا ہے جسے علی بلاتے ہیں، ہر کوئی آئی نہیں سکتا، خود مالک کی مرضی ہوتی۔ اچھا یقین ہو گیا سارے علی والے بیٹھے، دل چاہ رہے میرا کہ میں مولا کی زبانی فیصلہ کراؤں، اگر توجہ ہے تو۔ جنگ نہروان تھی، اس رنگ میں قبضہ کیا میرے بادشاہ علی نے کہ ہر طرف لاشیں لاشیں، خون کی نہریں بہہ رہی۔ نہروان خوارج کے ساتھ جنگ مولا کی، وہ خوارج جو ایک دور میں کوفہ میں رہ کے علی کے ساتھ تھے، بعد میں علی کے مخالف ہو گئے، علی کے مخالف ہو گئے۔ وقت تھا جنگ صفین کا، لیکن علی سرکار نے کہا صفین بعد میں لڑیں گے، پہلے ذرا اپنوں کا فیصلہ کریں۔ تو منافق ہو گئے، پہلے ان کا فیصلہ نہروان کے میدان میں، نہروان مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، انہوں نے وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈال دیا۔ علی نے کہا پہلے ذرا ان نہروان والوں کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ صحیح ایسی جنگ کی علی نے، خون ہی خون، لاش ہی لاش۔ وہ جو علی کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے نہروان والوں کے ساتھ، وہی جنگ فتح ہونے کے بعد علی کے سامنے آ گئے، کہا یا علی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہماری تلواروں سے، کیونکہ کوفہ سے مائگریٹ ہو کے گئے تھے نہروان کے میدان میں، کسی کا کزن تھا، کسی کا چاچا زاد تھا، کسی کا ماموں زاد تھا، سارے کوفہ والوں کے رشتہ دار تھے۔ علی آپ نے ہمارے ہی تلواروں سے ہمارے اپنوں کا خون، ہمارے بھائیوں کو مروا دیا۔ کسی نے کہا میرا چاچا زاد تھا، کسی نے کہا میرا ماموں زاد تھا، علی جی آپ نے۔ علی فرماتے تم اب تک علی کے عمر پہ شک کر رہے ہو، اب تک تم نے علی کو، یہ جو نہروان میں مر گئے ہیں ان پہ موت آئی ہے۔ بادشاہ فرماتے یہ موت امر ہے، علی اولو الامر ہے۔ تھوڑا بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا، یہ مر گئے ان پہ موت آئی ہے۔ اور علی فرماتے ہیں میں تو وہ علی ہوں جس کی تلوار پھر ذوالفقار بھی شجرے دیکھ کے قتل کر دیا۔ تم میرے عمل پہ شک کرتے ہو؟ یہ سب دشمن خدا تھے۔ توجہ ہے، بیدار بیٹھے ہو تو علی نے مہربان میں وہی جو علی کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ بھی سامنے آ گئے اور علی فرماتے اگر تم نے اب تک علی کو نہیں پہچانا تو ادھر آؤ، تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون۔ اس والے والے تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون۔ جب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے نا بھائی جان، علی سرکار صفین کے میدان سے پہلے انہوں نے ایسا بارکہ کیا کہ ہر طرف علی علی کی گونج ہو گئی۔ علی سرکار نے سب نہروان والوں کو بلوا کے بادشاہ فرماتے سنو انا الذی عندی مفاتیح الغیب۔ تھوڑا آپ بھی بیداری کا ضرور دیجیے گا۔ لا یعلمها بعد الرسول اللہ الا انا۔ ذمہ داری میری ہے، فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک ساری
کی ساری بات آپ پہ چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ علی سرکار نے سب کو مخاطب کیا، بادشاہ فرماتے ہیں انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا ذو القرنین مذکور فی الصحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط، انا مفجر الامور، انا مجرح الانہار، انا اسماء الحسنى، انا ذلك النور الذي اقتبس منه سمو الهدى، انا صاحب الزور، انا مفرج من في القبور، انا صاحب يوم النشور، انا صاحب نوح ومنجی، انا صاحب ایوب المنتقم الشافی ہے، انا عرشیت الجبال، انا مخرج ونوام الثمار، انا مقدم الاقبات، پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ ہو رہے ہیں، انا صلاة المؤمنین وصیامہم، انا مولاہم و امامہم، انا بعد رسول اللہ فی ارض والسماء، انا عازف الببار احمد دبار، بیت ملک الجبار لا ترکتم الرسول اللہ انا النبادی، کفار لا کنتم یا علی انت لا شیئا سواکا، انا عبد من عبید محمد۔ پریشان تو نہیں ہو گئے، ہونا بھی نہیں، یہ ذکر پریشان نہیں کرتا، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے آئے میری طرف دیکھیں۔ بادشاہ فرماتے سنو مہربان والو، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس غیب کی چابی جاتی ہے، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس، دعا فرمائیے گا، لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا، علی فرماتے ہیں رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے میرے۔ اور سنو، علی فرماتے ہیں انا ذو القرنین مذکور فی الصحف الاولی، پچھلے نبیوں کی کتابوں میں جس ذو القرنین کا ذکر ہے، علی فرماتے وہ ذو القرنین میں علی ہوں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن دیا، وہ ظلم کر رہے تھے۔ اچھا سنو، جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روح زمین پہ حکومت۔ بھائی جان میں نے چہرے سب کے دیکھے، اب تھوڑی دیر بعد پھر دیکھوں گا، اسی جملے کے دوران میں بھی دیکھوں گا کہ سوچتا کون ہے، مانتا کون ہے۔ جملے کے بعد پھر دیکھوں گا شجرہ کہاں لکھا گیا، آیت مودت کہاں لکھی گئی، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روح زمین پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، خلا پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، حتیٰ کہ بھائی جان بادلوں پہ حکومت تھی سلیمان ابن داؤد کی، اور وہ راز اس انگوٹھی میں تھا جو سلیمان کی انگلی میں تھی۔ علی فرماتے رب محمد کی قسم اس انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں۔ وہ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی تھی۔ علی فرما رہے ہیں وہ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی تھی۔ علی فرماتے دی بھی میں نے تھی، واپس بھی میرے پاس۔ بات لمبی ہے، اس انگوٹھی کو پڑھنے کے لیے پوری ایک مجلس چاہیے کہتے ہیں۔ بہرحال میں صرف دو باتیں سنا کے انشاءاللہ اپنے موضوع کے ساتھ سب کو جوڑ لوں گا۔ انگوٹھی علی فرماتے میں نے دی تھی، واپس بھی میرے پاس۔ کون سی انگوٹھی؟ پوری روح زمین، ہوا خلا فضا تک کی حکومت کرا جس انگوٹھی ہوئی۔ علی فرماتے ہیں سلیمان ابن داؤد کو، سلیمان ابن داؤد سنا ہوا ہے جب چلتا تھا تو پرندے سایہ بناتے تھے، عبادت ساتھ ساتھ چلتے تھے، چڑیاں رستہ دے دیتی تھی، بات کرتے تھے، یعنی کہ ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھتے تھے سلیمان ابن داؤد۔ اور علی فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے رکھتے تھے، اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور وہ جو انگوٹھی تھی وہ سلیمان کو میں نے دی تھی۔
سلیمان انگوٹھی میں دنیا کے تو بہت بڑے عالم ہیں، تو بہت بڑے عامل ہیں، عالم بھی عامل بھی۔ عفان پلو کیا، عامل بھیا اتنے بڑے ہیں کہ مردہ زندہ کر لیتے ہیں۔ رسول کے زمانے کے یہ عامل ہیں، یعنی انہوں نے اتنا علم لیا، اس علم کا فائدہ انہوں نے یہ حاصل کیا کہ مردے کو زندہ کر لیتے تھے عمل کر کے۔ دونوں ساتھ بیٹھے تھے یار، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، ہمارے اتنا مردہ زندہ کر لیتے ہیں، آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو ہونا چاہیے تھا، ہم ویسے کہ ویسے ہی۔ انہوں نے کہا چلو علم سے پتہ کرتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد کا لاشا کہاں ہے۔ رسول کے دور میں 2000 سال پہلے سلیمان ابن داؤد کا لاشا کہاں پہ، کئی ہزار سال پہلے۔ اب علم نے بتایا کہ فلسطین میں فلاں جگہ پر ایک غار ہے، اس پہ ایک یاقوت کا دشت ہے، اس میں سلیمان ابن داؤد کا لاشا ہے۔ فلسطین میں یاقوت کے دشت کے اندر سلیمان نبی کا لاشا ہے۔ ان کا علم نے تو بتا دیا، علم نے فائدہ دے دیا، نبی کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اب عمل سے فائدہ لیتے ہیں، چل کے اس کی انگوٹھی اتارتے ہیں۔ اس کی جب انگوٹھی مل گئی تو پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ، جس کو جیسے چاہے چلائے۔ دونوں بات کر رہے تھے، عفان نے کہا یار تجھے پتہ نہیں وہ اللہ کا نبی ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کی انگوٹھی اتاریں اللہ عذاب بھیج دے۔ انہوں نے کہا بھیج دے تو بھیج دے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے نا، ہمارے پاس عمل ہے، زندہ کر لیں گے۔ ایک مر جائے گا نا جو انگوٹھی اتارے گا، دوسرا عمل سے۔ انہوں نے کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اب علم کے ذریعے سے فلسطین پہنچے، یہاں پہ ایک جملہ معترضہ کہوں گا، پھر آگے گزر جاؤں گا، اللہ جانے کون سمجھے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا۔ دونوں پہنچے، نبی کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں یار لگتا ہے ابھی سوئے ہوئے، یار لگتا یہی ہے میرے بھائی بشر اور نبی میں فرق۔ جو دوسرے دن بدبو چھوڑتے وہ بشر ہوتا ہے، جو ہزاروں سال تک تازہ رہے وہ نبی ہوتا۔ دونوں دیکھ کے کہتے یار لگتا ہے ابھی سوئے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو بلوچہ تم جاؤ انگوٹھی اتارو۔ اب جیسے ہی، میں مختصر بات کرنا، جیسے ہی انگوٹھی کو ہاتھ لگایا بجلی گری، خاک سر ہو گیا، سائیں مر گیا۔ عفان نے عمل سے زندہ کر دیا، انگوٹھی اتری نہیں، ہاتھ لگایا تھا بجلی گری تھی، مر گیا تھا۔ اب دونوں کھڑے کافر ہیں، یار مدینے سے فلسطین تک کا سفر کر کے آئے ہیں انگوٹھی کے لیے، اور انگوٹھی اتار نہیں سکے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب کیا کریں؟ اچانک حجاب الہی سے آواز آئی، مت ڈرو اتار لو انگوٹھی، لیکن یاد رکھو یہ انگوٹھی تمہاری نہیں ہے، انگوٹھی تمہاری نہیں ہے، یہ انگوٹھی لے کے سیدھا مدینے چلے جانا، وہاں پہ میرے محبوب محمد احمد محمود کا دربار لگا ہوگا، انگوٹھی جا کے محمد کو دے دیں۔ انہوں نے انگوٹھی اتاری، اتار کے سیدھا مدینے میں آئے، رسول کے پاس کہا سرکار آواز آئی تھی کہ امانت آپ کی آپ تک پہنچا دی۔ رسول نے انگوٹھی ہاتھوں میں لی، پہنی نہیں، ہاتھوں میں لی، لے کے کہتے آئینہ آئینہ علی، اللہ اکبر، تھوڑا بیدار ہوا، تھوڑا تھکے نہیں، آئینہ آئینہ علی، سرکار میں ادھر ہوں، لے یا علی اپنی امانت سنبھال۔ علی اپنی، علی سے عطا ہوئی لوٹی بھی علی کے پاس، علی سرکار نے اپنی امانت لی، لے کے علی نے پہنی انگوٹھی، علی نے پہنی، پوری روئے زمین ہوا خلا فضا تک کی حکومت علی کے ہاتھ میں نہیں، علی کی انگلی میں ہے، پوری روئے زمین ہوا خلا فضا تک کی حکومت کا راز علی کی انگلی میں، انگوٹھی علی کی انگلی میں۔ آسمان سے، سمیٹ رہا ہوں بیان کو، آسمان سے فرشتوں کی نظر پڑی، ہے پوری خدائی کی حکومت کی انگوٹھی کا لگینا علی کی انگلی میں۔
کچھ فرشتوں نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ کوئی علی سے یہ انگوٹھی مانگ لے دے دے گا؟ کوئی انگوٹھی مانگ لے دے دے گا؟ تو میرے بھائی فرشتوں کی دو پارٹیاں بن گئی، ایک کہتی ہے علی بڑا کریم ہے دے دے گا، دوسری پارٹی کہتی ہے یار یہ کوئی لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی چیز تو نہیں، پوری خدائی کی حکومت کی انگوٹھی کا نگینہ۔ ہو سکتا ہے علی انکار کر دے گا۔ ادھر فرشتوں میں بحث ہوئی، ایک پارٹی کے لیے دے دے گا، دوسری پارٹی کے لیے نہیں دے گا۔ اچانک میرے بھائی حجاب الہی میں جدید زلزلہ آیا، آواز قدرت ہے جبریل چپ کر آپ نے فرشتوں کو، بحث کی کیا ضرورت ہے، تو خود سوالی بن کے میرے علی سے سوال کیوں نہیں کر لیتا؟ میرے خیال سے اب آپ تھک گئے ہیں۔ سمجھ گیا میرے بات بتا دینا محنت کرنا خدا کے لیے، خود سوالی بن جا، پتہ چل جائے گا علی دیتا ہے یا نہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ تو سارے مجھ سے بہتر جانتے ہو، جبریل جب سوالی بن کے آیا تھا میرا مولا کس حالت میں تھا؟ حالت نماز، نماز میں کون سی حالت؟ حالت جبریل سوالی بن کے آیا، علی نے رکوع میں سے یوں اشارہ کیا، سوالی قریب آیا، علی نے حالت رکوع میں یوں ہاتھ بڑھایا، جبریل نے یوں انگوٹھی اتار دی۔ بس یہی وہ جملہ ہے، اگر آپ سمجھ گئے میری خدا کی قسم ڈیوٹی اسی پہ مکمل ہو جائے گی۔ یوں ہاتھ ہلا کے پھر یوں حالت نماز حالت رکوع میں بلانا، اسے شریعت میں کہا جاتا ہے فعل کثیر۔ پوچھا اپنی مرضی کے عالم سے، علی نے فعل کثیر کیا، فتویٰ لگا علی کی نماز رہی یا باطل؟ میں نے جب علماء عوام سے پوچھا انہوں نے کہا اگر جاہل نہ بن، اگر کوئی نمازی ایسا کرتا نماز باطل ہو جاتی۔ علی نمازی بھی ہے، علی نماز بھی ہے۔ اور اسی خطبے میں بادشاہ خود فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، مومن کے لیے نماز، نماز مولا فرماتے نہیں، انا سیامہ ہوں، میں مومن کے لیے اس کا روزہ بھی ہوں، انا مولا ہوں و امامہ ہوں، میں مومن کا مولا بھی ہوں، میں اس کا امام بھی ہوں۔ علی ان کا امام نہیں بنتا جو علی کو سوچتے ہیں، علی ان کی کھوپڑی میں نہیں آتا جو علی پہ یقین نہیں رکھتے۔ علی یقین کا نام ہے۔ اور بابا جی ہم بات کریں تو فتوے لگ جاتے ہیں، فتوے والی بات ہی نہیں ہے۔ علم عباس میرے سامنے ہے، اس علم کی عزت کی قسم، یہ پیچھے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کی عزت کی قسم، حسین کے ذکر کی عزت کی قسم، علی سمجھ ہی اسے آتے ہیں جسے علی چاہتے ہیں۔ ندیم سرور نے بھی لوہے میں کہہ دیا جس پہ اللہ مہربان اس کو ملتا ہے، یعنی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اور خبردار مولوی کے لباس میں گم نہ ہو جانا، علامہ کے لباس میں چکر میں نہ آ جانا۔ عزت علی کی قسم، علی کے سجدے کی قسم، علی درویش کی ٹوپی اور مولوی کے عمامے سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتا ہے۔ بھائی بس علامہ ہے، مولوی ہے، کہہ رہا ہے تو سچ نہیں۔ 60 سال بندہ پڑھ لے، 70 سال پڑھ لے، 50 سال پڑھ لے، اگر علی پہ ایمان نہیں ہے تو پڑھائی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم
ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت دیتی ہے متقیوں کو. یہ کتاب متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. سر اٹھا میرے بھائی. اگر قرآن مکمل ہدایت کرتا ہوتا تو پھر ہر کسی کو ہدایت کرتا نہیں، متقی کو. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا امام المتقین ہو. ایسے ہی علی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. علی اسے سمجھ آتا ہے جس کے لیے علی خود چاہتا ہے. 70 سال بندہ پڑھ کے آئے، اور خدا کی قسم یہ جملہ اپنے ذہنوں میں لے کے جائیے گا، 70 سال بندہ پڑھ لے اور تمہیں علی سے روکے، پھر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا عالم ہے. پھر یہی سمجھنا علی چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کی نظر زبان پہ میرا نام آئے. زندہ باد مولا سلامت. اور قبلہ آ گئے ہیں کہ اشارہ مل گیا ہے. ایک نمبر فضائل کا پڑھ کے 2 منٹ مذاہب میں سمجھ گیا میرا. پہچانو علی کو. علی مولوی نہیں جو تمہاری سمجھ میں آ جائے. علی امام ہے، علی پیشوا ہے. علی تمہارے چھوٹی سے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ تم تو کلندر کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے سنو، علی فرماتے ہیں میں ہوں نبیوں کا مددگار. نوح نبی کا نام سنا ہوا ہے. علی فرماتے ہیں انا صاحب نوح محمد جی، میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. میں پیچھے والے بیدار ہو، میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. نوح نے جو کشتی بنائی تھی نا، علی فرماتے وہ اکیلا نہیں تھا، میں اس کا مددگار تھا. خود پڑھیے بآواز بالا. پھر بھی بآواز بلند سلوات. توجہ ہے بھائی؟ بس آپ کی توجہ ہو گئی تو ایک لمحے میں میرا جملہ مکمل، ایک جملہ مذاہب کا اور اجازت. شخصیت وہ بیٹھی ہے جو تعارف کی محتاج نہیں ہے. اللہ زندگی دراز فرمائے، اللہ شیعت پہ سایہ محفوظ فرمائے. میں حسین سرکار رئیس الشورا سلطان الشورا قبلہ شوکت صاحب، اللہ ان کا سایہ ہمارے ساتھ مولا آپ کی زندگی میں فرمائے. قبلہ کی اجازت سے اور آپ کی توجہ سے آخری جملہ فضائل کا خدا کے لیے بے توجہ نہ کیجیے گا. بادشاہ فرماتے ہیں سنو، میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. تھوڑا سا بیداری کا ساتھ. نوح نے جو کشتی بنائی تھی نا، علی فرماتے ہیں نوح اکیلا نہیں تھا، میں اس کا مددگار تھا. میں اس کا توجہ میرے خدا کے لیے. اس جملے پہ نوجوان نہ بولیں، تمہاری اپنی مرضی ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا، تم چپ رہو گے گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا، کیونکہ تاریخی اور بزرگوں والا جملہ ہے. بے شک نوجوان چپ رہیں لیکن بزرگ چپ رہیں گے، مجھے دکھ رہے گا. علی فرماتے ہیں میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. نوح نے جو کشتی بنائی تھی میں نے اس کی مدد کی تھی. جاؤ، چیلنج کے ساتھ فضا پڑھنے لگا ہوں. نوح نے جب کشتی بنا لی، چونٹی سے ہاتھی تک، بشر سے جن تک، اللہ کی ہر مخلوق کو نوح نے اپنی کشتی پہ اٹھایا. کوئی بندہ مجھے تاریخ میں دکھا دے کہ نوح کسی جنس کو بلانے اس کے دروازے پہ گیا. نوح کسی کو بلانے نہیں گیا، بلکہ کیا ہوا؟ نوح نے اپنی کشتی پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی. کیا؟ انا منادی نجات فلیرکب هذه السفینہ. تم میں سے جس اللہ کی مخلوق کو نجات چاہیے وہ اس کشتی پہ سوار ہو جائے. اور توجہ پیر محل والوں، اس وقت میں نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک شیر ایک ہرن کے
پیچھے تھا. پہنچ کے شیر نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہرن کی گردن پہ پہنچو. ادھر نوح کی آواز آئی, ایک ہی لمحے میں شیر بھی واپس, ہرن بھی واپس. اب شیر کو یہ خطرہ نہیں کہ میری روزی کا کیا ہوگا, ہرن کو یہ خوف نہیں کہ میری زندگی کا کیا ہوگا. اور حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہاں تک دیکھا خنزیروں کا جوڑا, سوروں کا جوڑا چل رہا تھا. نوح کی آواز آئی, نر سور نے چلنا چھوڑ دیا, اپنی مادہ سے کہا بھاگ. مادہ نے کہا کدھر؟ نر سور نے کہا نوح نہیں بلا رہا. مادہ نے کہا سبحان اللہ, خود کو دیکھ, اس کو پہچان, تو نجس العین, وہ طاہر نبی, تو کثیف ہی کثیف, وہ لطیف ہی لطیف, تو نجاست ہی نجاست, وہ طہارت ہی طہارت, تو سور, وہ نبی, تیری بخشش کہاں ہوگی؟ سور کہتا ہے جاہل بات سن, پاگل بات سن. سور کہتا ہے میں جاؤں گا ضرور, کیونکہ کل کو تاریخ میں آنے والا بغیرت مؤرخ یہ تو نہ لکھ دے کہ آخر سور تھا نا, نبی بلاتا رہا, گیا ہی نہیں.